السلام علیکم خواتین و حضرات، الٹے چشمے کے ساتھ میں حافظ معاذ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، ایک بہت ہی بڑا بدبخت انسان تھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا ایک ہی لاڈلا بیٹا تھا۔ اس نے کبھی اپنے والدین کو اہمیت نہیں دی تھی اور ان پر زبان درازی بہت کرتا تھا۔ ان کے بارے میں اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ بسا اوقات وہ اپنے والدین کو گالی بھی دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پروان چڑھتا گیا، لیکن اس کے دل و دماغ میں والدین کی محبت کا جذبہ نہ پیدا ہوا۔ وہ کہاوت ہے نا، کریلا اور نیم چڑھا کا مصداق بنتا رہا۔ ایک تو والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا، دوسرا والدین پر زبان درازی کرنے میں کوئی جھجک محسوس بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنے جارحانہ الفاظ سے تکلیف بھی دیتا تھا۔ باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی زبان سے کبھی کلمہ خیر نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ باپ کی موت آ گئی اور وہ اپنے رب سے جا ملا۔ اب گھر میں اکلوتے بیٹے کے ساتھ صرف ماں رہتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ باپ کی وفات کے بعد اس کا ماں کے ساتھ رویہ بد سے بدتر ہو گیا۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں بیٹے کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ اولاد لاکھ سرکشی کرے مگر وہ پھر بھی صبر و ضبط سے کام لیتی ہے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اسے اپنے جوان بیٹے سے بہت تکالیف پہنچی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی، ہمیشہ اسے نصیحت کرتی تھی، برے ساتھیوں کے ساتھ میل جول، اٹھنے بیٹھنے، گھومنے پھرنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے منع کرتی تھی۔ ماں کے لاکھ سمجھانے بجھانے اور نصیحت کرنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کے برعکس وہ اپنی ماں کی نصیحت کو اپنے حق میں برا سمجھتا تھا اور ماں کو گالیاں بکتا تھا۔ اب اس کی عمر کوئی 24 سال ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہٹا کٹا جوان لگتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اسے نصیحت آمیز کلمات کہہ رہی تھی۔ اس پر بیٹے کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور اپنی ماں کو دے مارا۔ ماں نے جوتے سے بچنے کی کوشش کی مگر پھر بھی اس کی کمر پر جا لگا۔ ماں بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ ایسے بدبخت بیٹے کو کیوں جنم دیا۔ شدت رنج و غم سے اس کا کلیجہ جھلس رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اس کا اپنا جنم دیا ہوا بچہ جوان ہو کر اسے جوتا مارے گا۔ اس کی زبان سے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے بد دعا نکلی۔ بد دعا وہ بھی ماں کی۔ یہ نافرمان بیٹا ماں کو جوتا مارنے کے بعد گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی کرتوت پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ حسب معمول برے ساتھیوں کی صحبت میں پہنچ گیا۔ گپ شپ میں رات ہو گئی۔ اب وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ اس نے اب بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے ظالمانہ رویے سے ماں کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ ادھر ماں کا حال یہ تھا کہ اسے مارے رنج و غم نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی، نافرمان بیٹا نیند پوری کر کے بیدار ہوا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا وہ ہاتھ مفلوج ہو چکا تھا، جام ہو چکا تھا، بیکار ہو چکا تھا، جس سے اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا۔ وہ چیخو پکار کرنے لگا۔ ادھر ماں بھی صبح بیدار ہو کر گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ اسے نافرمان بیٹے کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کی طرف لپکی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر تھی تو ماں کی محبت کا اندازہ کون کر سکتا ہے بھلا؟ بیٹے کو ماں کی نافرمانی کا بدلہ مل چکا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے خیر کی دعا کر رہی تھی۔ پروردگار سے بیٹے کا ہاتھ ٹھیک ہونے کے لیے رو رو کر فریاد کر رہی تھی، مگر آسمان کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ سید عبداللہ بن سید عبد الرحمن الرفاعی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں،
آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس نافرمان بیٹے کو کتنا بھیانک انجام بھگتنا پڑا، جس نے جوتا مارتے ہوئے اپنی عمر رسیدہ ماں کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس نالائق اور نافرمان بیٹے کا کیا انجام کیا۔ جس ہاتھ سے اس نے ماں کو جوتا مارا، وہی ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ یہ آسمان والے کا فیصلہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس جہان رنگ بو میں اولاد کے حق میں ماں باپ کے دل سے بھی زیادہ نرم گوشہ رکھنے والا کوئی دل پایا جاتا ہے؟ اور اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔